السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ اچھا طلبہ، آج ہمارا ایسے ہے اس میں ضمیر اور اس میں ضمیر کی حالت، یعنی ضمیر فائدے کی پہچان کر کے اس کا درست استعمال کر سکے۔ اس میں ضمیر اور اس کی حالت، ضمیر فائدے کی پہچان کر کے اس کا درست استعمال کر سکے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ضمیر کیا ہے، اس میں ضمیر کیسے کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر کہلاتی ہے۔ وہ اسم یعنی وہ نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو، اس میں ضمیر کہلاتی ہے۔ مثلاً تم، آپ، وہ، اس، تمہارا، ان کو، انہیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو ایک پیراگراف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں جس میں نے اس میں ضمیر کی نشاندہی بریک مارکر سے کی ہے۔ آپ لوگ اس کے بعد خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس میں ضمیر کیا ہے۔ عمر ایک لڑکا ہے جو کہ چوتھی جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بارے میں نے یہ پیراگراف دیکھا ہے کہ عمر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، آج اس کی چھٹی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے والد صاحب نے اس کو اخبار پڑھنے کے لیے دیا۔ اخبار پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ آج مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف میں اگر ہم یہ اس مٹائیں، ان کی جگہ ہم عمر لکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں عمر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، آج عمر کی چھٹی ہے، تو یہاں پر نام کی ڈبلنگ آ گئی ہے، تو ہم اس نام کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے اس، یعنی اس میں ضمیر لگائیں گے۔ عمر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، آج اس کی چھٹی ہے۔ عمر کی جگہ جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوا۔ اب دیکھیں دوسرا جملہ، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ یہ وہ جو ہے وہ یہ عمر ہے، اور یہ اس جو ہے یہ بھی عمر ہے۔ یہاں پر یہ پیراگراف ہے، اس لیے اس پیراگراف میں ہم نے عمر کے نام کی جگہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے عمر کا نام کاٹ دیا اور اس کی جگہ ہم نے وہ کا استعمال کیا۔ یہاں پر ہم نے عمر کا نام کاٹ دیا، یہاں پر ہم نے اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے والد صاحب نے اس کو اخبار پڑھنے کے لیے دیا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں، اس جو ہے یہ عمر ہے، اور اس کو یہ بھی عمر ہے۔ اب دیکھو ہم نے عمر کا نام کاٹ دیا اور عمر کی جگہ ہم نے اس کا استعمال کیا۔ یہاں پر دیکھیں اس کو، یہ اس جو ہے یہ عمر کا نام ہے، ہم نے عمر کا نام کاٹ کے اس کی جگہ اس لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اخبار پڑھنے کے بعد اس نے کہا، تو اخبار پڑھنے کے بعد عمر نے کہا کہ آج مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھیں، یہاں پر عمر ہے، یہاں پر عمر ہے، یہ سارا پیراگراف عمر ہی کے لیے ہے، لیکن عمر جو ہے اس کی نام کی جگہ ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف قسم ضمیر لگائے ہیں، تو اس سے جملہ جو ہے مکمل طور پر مکمل بھی ہو جاتا ہے اور درست بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے عمر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، آج عمر کی چھٹی ہے، عمر صبح سویرے اٹھتا ہے، عمر نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد عمر کے والد صاحب نے عمر کو اخبار پڑھنے کے دیا، اخبار پڑھنے کے بعد عمر نے کہا کہ آج مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر عمر 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 یہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے جو ہے عمر کی جگہ جو ہے عمر کا نام ہم نے فرسٹ لائن میں اور فرسٹ اس لیے لیا تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ جملہ جو ہے یا یہ پیراگراف جو ہے یہ عمر ہی کے لیے جو ہے لکھی گئی ہے۔ تو ہم نے اسٹارٹ میں عمر کا نام لکھا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ پیراگراف جو ہے عمر کے بارے میں ہے۔ پھر مختلف جگہوں پر عمر کا نام ہٹا کر وہاں پر ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کیا، کیونکہ اس میں ضمیر کا استعمال کرنے سے یہ پیراگراف مکمل طور پر کلیئر ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس میں ضمیر کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اس میں ضمیر کے میں ایک بار پھر بتاؤں کہ وہ نام یا وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ اس میں جو ہے ہم، آپ، وہ، اس، تمہارا وغیرہ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہوں کہ عمر ایسا کام کرو،
عمر کی جگہ میں کہوں کہ تم ایسا کام کرو، آپ ایسا کام کرو، تو عمر کی جگہ جو ہے ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کیا۔ دوسرا دیکھیں آپ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر آپ جو ہے تیسری جماعت کی کتاب اٹھا کر میرے پاس لے آئیں۔ ہم نے عمر کا نام کاٹ دیا، ہم نے ڈائریکٹ جو ہے عمر کو اشارہ کیا کہ آپ جا کر جو ہے تیسری جماعت کی اردو کی کتاب لے کر آئیں۔ تو کہ عمر کی جگہ جو ہے ہم نے آپ کا استعمال کیا۔ اب دیکھیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر چڑیا گھر گیا، آج وہ بہت خوش ہے۔ تو دیکھیں عمر کی جگہ ہم نے جملے کے درمیان میں وہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب دیکھیں اس ہے، اسی میں دیکھیں عمر جو کی جماعت میں پڑھتا ہے اس کی کاپیاں مکمل ہوتی ہیں۔ عمر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے اور اس کی ساری کاپیاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں عمر کی جگہ ہم نے اس کا استعمال کیا۔ اب دیکھیں وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ یہ عمر کے بارے میں ہے، عمر صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ منہ ہاتھ دھوتا ہے، یا عمر صبح سویرے اٹھتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ عمر صبح سویرے اٹھتا ہے وہ پہلے وضو کر کے بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ تو دیکھیں عمر کی جگہ جو ہے ہم نے جملے کے درمیان میں وہ کا استعمال کیا۔ یہ وہ جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے۔ اب دیکھیں اس یا اس، اب دیکھیں یہ علی کو انعام ملا کیونکہ اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی۔ علی کو انعام ملا کیونکہ علی نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی۔ اب دیکھیں ہم نے درمیان میں سے علی کو ہٹا دیا اور علی کی جگہ ہم نے اس کا استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج علی آفس نہیں آیا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ کہ علی کی جگہ ہم نے جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی کہاں ہے، اس کے ساتھ میری کاپیاں ہیں، اس کا لفظ استعمال ہوا علی کی جگہ۔ ٹھیک ہے، علی کو انعام ملا اس لیے کیونکہ وہ کلاس میں پہلی پوزیشن پر آیا۔ تو دیکھیں اس کا لفظ آیا اس میں۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں تم، آپ، وہ، اس، کس، تمہارا وغیرہ، یہ جو ہے اس میں ضمیر ہے۔ اچھا بیٹا اب اس میں ضمیر کی 3 حالتیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو 3 حالتوں کے نام بتاؤں گا، لیکن اس میں ہم صرف اور صرف ایک حالت پڑھیں گے، اور وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت ہے پہلے میں بتاؤں اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی۔ آج ہم جو ہے اس میں ضمیر فاعلی پڑھیں گے۔ ضمیر فاعلی یہ ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی بعد میں پڑھیں گے۔ ضمیر فاعلی کیا ہے؟ وہ ضمیر جو کسی جملے کے فاعل کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل جو کہتے ہیں کام کرنے والا، یعنی وہ جو کام کرتا ہے۔ مثال علی لکھتا ہے تو علی فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، احمد دوڑتا ہے، احمد فاعل ہے۔ تو یہ ضمیر فاعلی جو ہے یہ وہ اسم یا وہ ضمیر ہے یا وہ نام ہے جو کسی جملے میں فاعل کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی دیکھیں میں آپ کو جملوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں علی نے تقریر کی اور اسے انعام ملا۔ زین شرارت کی ہے، اس نے دودھ توڑا۔ احمد پارک گیا، وہ بہت خوش تھا۔ تو یہ وہ، اسے، ان ہیں، ان کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضمیر فاعلی ہیں، یعنی وہ، اسے، انہیں، ان کو، اس کو، یہ جو ہے اس میں ضمیر فاعلی ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو 2-3 اور جملوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں میں نے احمد کو ایک گھڑی تحفے میں دی کیونکہ اس نے بہترین تلاوت کی، یا علی کو انعامات ملے کیونکہ اس نے نعت کمپٹیشن جیتا۔ لیکن اس میں اس کو، اس نے، اسے، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔
تو یہ وہ انہیں وغیرہ جو ہیں یہ ضمیر فاعلی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے اس میں ضمیر کی پہچان بھی ہو چکی ہوگی، اور اس میں ضمیر کی ایک ہی حالت جو ہے ضمیر فاعلی، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی جان سکتے ہوگا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے اس میں ضمیر اور اس میں ضمیر کی حالت ضمیر فاعلی کے بارے میں پڑھا۔ اب جو ہے ہمارا دوسرا ایسے جو ہے وہ ہے حروف عطف کی پہچان کر کے اس کا درست استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف عطف کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو حروف عطف کے بارے میں بتاؤں گا۔ حروف عطف جو ہے وہ حروف جو دو قسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہم لوگ اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ اچھا، اسم میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام، ٹھیک ہے؟ اور جملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ سادہ بھی ہے اور جملہ جو ہے مرکب بھی ہے۔ سادہ جملہ جو ہے اسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی خیال ہو اور وہ مکمل خیال پیش کرتا ہے، وہ مکمل تصور پیش کرتا ہے۔ اور فعل جو ہے کہتے ہیں کام کو، اور اسم کہتے ہیں نام کو۔ اچھا، ابھی ہم اس میں ڈیپ نہیں جاتے، ہم حروف عطف پڑھ رہے ہیں تو حروف عطف یہی ہے کہ وہ حروف جو دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف کیا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ حروف عطف ہے اور وہ، مگر، کیونکہ، اس لیے، لیکن، یہ ایسے حروف ہیں جو کہ ہم اکثر اوقات دو ناموں کو، دو کاموں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے اس کے درمیان میں ہم ملتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے دو تین جملوں کے ذریعے جو ہے حروف عطف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میں اس طرح ہے کہ دیکھو، علی نے گلی اور قلم خریدا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ علی نے گلی خریدی تو یہ سادہ جملہ ہے اور یہ ایک جملہ ہے۔ یہاں پر اس جملے میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ دو فعل ہیں، سوری دو اسم ہیں، گلی اور قلم، تو یہ اور کے ذریعے جو ہے ہم نے اس کو ملا دیا، یہ کیا حروف عطف۔ علی نے گلی اور قلم خریدا۔ اگر ہم کہیں کہ علی نے گلی قلم خریدا تو یہ جملہ مکمل طور پر کلیئر نہیں ہے، مکمل طور پر یہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم نے حروف عطف کا استعمال کیا۔ لیکن آج ہم اسکول نہیں آیا کہ وہ بیمار ہیں، کیونکہ کا لفظ ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ جو کام مکمل بھی ہو جائے اور اس سے ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ آج ہم اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہیں، تو کیونکہ کا لفظ اس میں آیا تو یہ حروف عطف ہے۔ اب دیکھیں، علی اور عمر دونوں دوست ہیں، علی اور عمر یہ دو نام ہیں، دو دوستوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ علی اور عمر دوست ہیں، اس کو ہم نے جو ہے اور کی جگہ استعمال کیا۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم نے اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کر رہی ہے۔ شب و روز، شب جو ہے کہتے ہیں رات کو اور روز کہتے ہیں دن کو۔ اگر ہم شب روز کہیں دن غلط، ٹھیک ہے، غلط ہے، اس لیے ہم نے شب اور روز کے درمیان میں وہ لگایا، وہ، تو یہ ہے حروف عطف۔ اب لاسٹ جملہ دیکھیں، احمد نے محنت کی اس لیے وہ کامیاب ہوا۔ اب دیکھیں، احمد نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، یہ جملہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن اتنا مزیدار نہیں ہے، اس لیے ہم نے جو ہے اس میں اس لیے کا استعمال کیا اور اس لیے حروف عطف ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے مکمل ہو گیا اور اس کا اصل مقصد بھی سامنے آ گیا، کیونکہ علی نے محنت کی اس لیے اس کو انعام ملا۔ تو حروف عطف جو ہے اور وہ، مگر، کیونکہ، اس لیے، لیکن، یہ سب حروف عطف ہیں اور اس کو ہم ہمیشہ دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں ضمیر کی تعریف کی سیکھ لی ہوگی، اس میں ضمیر فاعل کی تعریف بھی سیکھ لی ہوگی اور حروف عطف کی تعریف بھی سیکھ لی ہوگی۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آن لائن کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے
اور اس کا جو ہوم ورک ہوگا وہ میں اسی دن آپ لوگوں کو دے دوں گا، اور آپ لوگ اس کو حل کر کے مجھے پھر دکھانا ہے۔ السلام علیکم۔